بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیشت نظام اسلامی تحریک، اسلام کا معاشی نظام۔ اسلام معاشی نظام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کے کیا تصورات ہیں؟ معاشی تصورات کیا ہیں؟ ہم اس پر گاہے بگاہے لیکچر تیار کرتے رہیں گے اور آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، اور یہ گفتگو ایک دوستانہ ماحول میں ہوگی، جس سے کچھ آپ ہم سے اخذ کریں گے اور کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے۔ جس طرح قرآن کی تبیین اور تفسیر اللہ کے ذمہ ہے، بالکل اسی طرح سے اسلامی نظام معیشت کی تبیین اور تفسیر بھی قرآن ہی کے ذمہ ہے۔ قرآن نے جو اسلامی نظام معیشت کا نقشہ دیا ہے، دنیا بھر کی کوئی کتاب قرآن کے دیے گئے نظام کا بدل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں ضمناً اور طبعاً متفرق علوم اور فنون کا بھی ذکر آتا ہے۔ علوم اور فنون کے اجمالی اشارات قرآن میں دیے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی اصولی تفصیلات سمٹ کر آ گئی ہیں۔ جب قرآن وجود باری تعالیٰ کی بات کرتا ہے یا حیات اخروی کی بات کرتا ہے تو دلائل وہ تخلیق ارض سماوات سے دیتا ہے، یعنی جب وہ وجود باری تعالیٰ کی بات کرتا ہے یا حیات اخروی کی بات کرتا ہے تو وہاں بھی دلائل وہ ارض و سماوات سے ہی دیتا ہے۔ اور ارض انسان کی معیشت ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ ارض پر فصلیں آسمان کی وجہ سے لے لہاتی ہیں۔ قرآن میں دیے گئے تمام کے تمام علوم اور فنون کے مختلف گوشوں کی تفسیر کسی ایک شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے وہ مقامات جہاں ان علوم و فنون کے اجمالی اشارات موجود ہیں، اصولی تفصیلات موجود ہیں، ان مقامات کے صرف معانی متعین کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان معانی کی تفصیلات اور جزئیات ان علوم کے ماہرین ہی طے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کا ایک حصہ نفس انسانی کی ہدایت سے متعلق ہے۔ یہ ہدایت انفرادی زندگی کے لیے ہو یا اجتماعی زندگی کے لیے ہو، قرآن دونوں کا اساسی دستور ہے۔ نفس انسانی کی ہدایت کی تفسیر کے علم کا عمود صرف قرآن مجید کی تعلیم ہونا چاہیے۔ اس میں دین کی تعلیمات ہیں، دین کے اقوال ہیں، اسلام کے بنیادی نظریات ہیں، قواعد ہیں اور پیام بھی ہے۔ اسلام کے بنیادی نظریات سے اگر ہم بات کریں تو اس میں بنیادی اصطلاحات بھی آ جاتی ہیں۔ قرآن کا مادہ قاف ر حمزہ ہے۔ کسی چیز کو اسی طرح جمع کرنا، محفوظ رکھنا جیسے رحم مادر میں نطفہ جمع اور محفوظ ہوتا ہے۔ اس نطفے میں بڑھنے، پھولنے، پھلنے، نشو و نما پانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ نطفہ جامد نہیں ہوتا۔ رحم مادر میں موجود یہ نطفہ انسانی معیشت کی ابتدائی اور بنیادی وضاحت ہے کہ انسانی زندگی کو اپنی نشو و نما کی خاطر بڑھتے ہوئے تقاضوں کے مطابق رزق ملتا چلا جائے یا ملنا چاہیے، اور ایسا پروگرام صرف قرآن میں دیا گیا ہے۔ قرآن ضابطۂ حیات ہی ایسا دیتا ہے جس میں انسان کی نشو و نما کے یہ تقاضے پورے ہو جائیں۔ انسانی فکر نے اس طرح کے ضابطۂ حیات کے سلسلے میں امامت کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ گروہی یا فرقوں کی بنیاد پر تو بہت کچھ ہو رہا ہے،
لیکن اجتماعی نوع انسان کی امامت کی خاطر کوئی پروگرام نہیں بنایا گیا کہ جس میں نوع انسان کی اجتماعی معیشت کا کوئی پروگرام ہو۔ جوں جوں نفس اور آفاق میں انفس اور آفاق میں پوشیدہ حقیقتیں بے نقاب ہوتی جائیں گی۔ 41/53 قرآن کا معاشی پروگرام بھی جو کہ قرآنی صداقت ہے نکھر اور ابھر کر سامنے آ جائے گا، جیسے دوسری صداقتیں سامنے آئیں گی۔ قرآن کا معاشی پروگرام یا نظام قرآن کے احکام کی طرح اپنے مقام پر اٹل ہے۔ قرآن کا معاشی نظام پہاڑ کی طرح محکم ہے، جیسے قرآن مجید کی آیات اپنی جگہ محکم ہے۔ آج کا لیکچر ہم یہیں تک محدود رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس میں کام کرتے چلے جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔